السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایسے قلعے کے بارے میں بات کریں گے جو ملک شام میں تھا اور ہوا میں معلق لگتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے فتح کیا۔ کیسے فتح کیا؟ وہ قلعہ کون سا تھا؟ وہ قلعہ سیون تھا، اور یہ شام کا بہت بڑا قلعہ تھا جو ہوا میں بالکل معلق لگتا تھا اور اسے کوئی فتح نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بہت ہی مشہور قلعہ تھا اور یہودیوں کو اس پر بہت ہی ناز تھا۔ وہ یہ جانتے تھے، وہ یہ سوچتے تھے کہ اس قلعے کو کوئی بھی فتح نہیں کر سکتا۔ وہ قلعے کی دیواروں پر بیٹھ کر بہت مسلمانوں کو مذاق اڑاتے تھے۔ اس قلعے کے چاروں اطراف گہری خندقیں تھیں اور صرف ایک ہی راستہ تھا سامنے کو، اس کے علاوہ کوئی راستہ اس کو کرنے کے لیے فتح کرنے کے لیے نہیں تھا۔ یہ بہت ہی اونچے پہاڑ پر واقع تھا۔ وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے اور کہتے اب مسلمان اس قلعے کی طرف آئے ہیں، کبھی اسے فتح نہیں کر سکتے اور ان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بہت ہی ذہین سلطان تھے۔ وہ اس قلعے کو چاروں اطراف سے جائزہ لینے کے بعد اپنے انجینئرز کو حکم دیا کہ ہم اس قلعے کو ضرور فتح کریں گے اور ہمت رکھو، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں لینی۔ سلطان صلاح الدین نے حکم دیا کہ ہم اس قلعے کو اوپر سے فتح کریں گے، کیونکہ یہ تاریخ کا ایسا قلعہ تھا جو بادلوں میں نظر آتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے تمام سپاہیوں اور انجینئرنگ کو حکم دیا کہ اپنی منجنیقوں کو اس سے اونچے والے پہاڑ پر لے کر چلو۔ سلطان صلاح الدین کا حکم ملتے ہی فوج نے اپنی بھاری بھرکم منجنیقوں کو اٹھاتے ہوئے، کھینچتے ہوئے، رسیوں سے باندھ کر اس کے ساتھ کے ایک اونچے پہاڑ پر لے گئی جو قلعے کے ساتھ ہی تھا اور قلعے سے اونچا تھا۔ تو تمام سپاہیوں اور کمانڈروں نے سلطان صلاح الدین کے حکم پاتے ہی وہ منجنیقیں اونچے پہاڑ پر لے گئے۔ جب صبح ہوئی تو دشمنوں نے دیکھا کہ ان کے اوپر سے پتھروں کا برساؤ شروع ہو چکا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تمام سپاہیوں کو حکم دیا کہ اوپر سے پتھروں کو منجنیقوں کے ذریعے اس قلعے کے اوپر گراؤ۔ جب پتھروں کو اس قلعے کے اوپر سے گرایا گیا تو ان کی سپیڈ 4 گنا سے بھی زیادہ ہو گئی، کیونکہ اوپر سے پتھر نیچے کی طرف آتا تو ان کی چھتوں کو پھاڑ دیتا اور ان کے قلعوں کو تباہ و برباد کرتا۔ تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اب ہم اپنی جان کو کیسے بچائیں۔ اوپر سے پتھر نیچے کے جب دشمن کے اوپر آتا تو دشمن ہکا بکا رہ جاتا اور ان کے قلعے کو تباہ و برباد کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی یہ بہترین حکمت عملی ہے جس کی وجہ سے یہ سیون قلعہ مسلمانوں نے فتح کیا، اور پتھر ایسی سپیڈ سے آتا، اتنی رفتار سے آتا کہ نہ کوئی چھت بچتی نہ کوئی اور چیز بچتی۔ ان صلیبیوں کا قلعہ تباہ و برباد ہو گیا۔ جیسے ہی مسلمانوں نے یہ قلعہ فتح کیا اور مسلمانوں نے ان کفار کی گردنیں توڑ ڈالی اور ان کا غرور مٹی میں ملا دیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے تمام دوستوں اور ساتھیوں سے کہا کہ ہمت سے ہی برکت ہے۔